السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کی حدیث بھی متفق علیہ حدیث ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور پیش کی جانے والی جو حدیث ہے اس کا تعلق دینی امور میں میانہ روی سے ہے۔ انسان کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اعتدال پہ نہیں رہتا۔ کبھی اس کے اندر انتہا پسندی آ جاتی ہے، وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ فرائض ادا نہیں کرتا، اور کبھی کبھی فرائض پر آ جائے تو پھر نوافل کی بھی اتنی انتہا کر دیتا ہے کہ اس کے اندر فرائض کی بھی طاقت نہیں رہتی۔ جوانی میں رہتی ہے، لیکن جوانی میں وہ آنے والے وقت کا احساس نہ کرتے ہوئے جوانی میں وہ نوافل اتنے ادا کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، آپ نے اس کا بھی ادراک فرمایا اور امت کو اس کی بھی تعلیم فرمائی کہ اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے اور فرائض سے اوپر نوافل مستحبات یہ ادا کرتے ہوئے بھی بندے نے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ کیا بہت زیادہ نوافل پڑھنے ہیں، بہت زیادہ روزے رکھنے ہیں، یا بہت کم رکھنے ہیں، یا اس نے ایک میانہ روی اختیار کرنی ہے؟ تو آج کی حدیث اسی سے متعلق ہے، سنتے جائیے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، استفہامیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں، یا عبداللہ، اے عبداللہ، الم اخبر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی، انک تصوم النہار وتقوم اللیل، کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو، دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات بھر تم قیام میں لگے رہتے ہو، عبادات میں لگے رہتے ہو۔ یعنی یہ سوالیہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں استفہام تقریری۔ ایک ہوتا ہے استفہام انکاری، اس میں انکار ہوتا ہے، ایک استفہام تقریری، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، کیا یہ بات ایسی نہیں ہے، یعنی زیادہ زور دینے کے لیے، کیا مجھے اس بات کی خبر نہیں دی گئی عبداللہ کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو، عبادات میں لگے رہتے ہو؟ یعنی مجھے واقعی اس بات کی خبر دی گئی ہے، یہ استفہام تقریری۔ فقلت بلا یا رسول اللہ، میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ کو واقعی یہ خبر دی گئی ہے کہ میں دن میں روزہ رکھتا ہوں اور رات بھر عبادت کرتا ہوں۔ قال فلا تفعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلا تفعل، عبداللہ ایسا نہ کیا کرو، صم و افطر، روزہ رکھ بھی لیا کرو اور نہ بھی رکھا کرو۔ صوم و افطر، روزہ رکھ بھی لیا کرو اور نہ بھی رکھا کرو۔ افطر صرف افطار کرنے کے لیے نہیں آتا، روزہ توڑنے کے لیے نہیں آتا، نہ رکھنے کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ صرف متعدی نہیں، لازمی بھی ہے، یہ ایک ویسے میں نے بات بتا دی۔ روزہ رکھ بھی لیا کرو، نہ بھی رکھا کرو۔ وقم ونم، رات میں قیام بھی یا کرو، رات میں اللہ کے حضور کھڑے بھی ہوا کرو، ونم، سویا بھی کرو۔ اللہ اکبر، کیوں؟ فإن لجسدک علیک حقا، عبداللہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اسے بھی آرام پہنچانا ہے۔ جسم کا تقاضا بھی ہے کہ اسے آرام پہنچے۔ تم رات بھر عبادت کرو گے، دن بھر تمہارا روزہ ہوگا، تو اس میں تو جسم کے ساتھ زیادتی ہوگی، آنکھ کے ساتھ زیادتی ہوگی، اپنے جو اعضائے رئیسہ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ فإن لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔
یہ آنکھ بھی آرام چاہتی ہے، یہ جسم بھی آرام چاہتا ہے۔ آج میرے سمیت ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ دیکھتا رہتا، پھر کہتا جی میری آنکھوں میں درد ہے۔ یہ سوشل میڈیا نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ رات بھر عبادت کرو گے، دن پر روزہ رکھو گے تو بیوی کا حق کہاں جائے گا؟ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ مہمان کو بھی وقت دینا چاہیے۔ رات بھر عبادت کرو گے، دن بھر روزہ رکھو گے تو مہمان کے ساتھ تم اچھے طریقے سے کیسے پیش آؤ گے؟ تمہیں اسے وقت کیسے دو گے؟ لا صام من صام الدہر، کیا عجیب جملے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ اسلام کتنا اعتدال کا دین ہے۔ ہمیں تو یہی خیال آتا ہے نا کہ جو ہمیشہ روزہ رکھے اس نے کمال کیا، اور آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ لا صام من صام الدہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ یعنی یہاں انتہا پسندی کی شدت کے ساتھ تردید ہو رہی ہے۔ صوم ثلاثة ایام، صوم ثلاثة ایام من کل شہر صوم الدہر کلہ، ہر مہینے 3 روزے رکھ لینا، یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ ہر مہینے صرف 3 روزے رکھنا، یہ ایسا ہی جیسے ہمیشہ بندے نے روزہ رکھا۔ سمجھائی؟ عمر بھر روزہ رکھا، یہ ایسا ہے ہر مہینے 3 روزے رکھنا۔ صم کل شہر 3 ایام، عبداللہ ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو۔ وقرأ القرآن فی کل شہر، ہر مہینے قرآن کو 1 بار ختم کر لیا کرو، بس کافی ہے۔ قلت، عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ عرض کیا، انی اطیق اکثر من ذلک، یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، ہمت رکھتا ہوں۔ صحابہ کا کتنا شوق تھا عبادات کا، یعنی 1 مہینے میں 1 قرآن ختم کرنا، دن میں مہینے میں 3 روزے رکھنا۔ اللہ کے نبی نے انہیں شفقت کے ساتھ یہ تعلیم فرمائی۔ انہوں نے کیا کہتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ ہمت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صم افضل الصوم صوم داود، عبداللہ سب سے بہترین روزے رکھا کرو۔ سب سے بہترین روزے داود علیہ السلام کے روزے تھے۔ وہ کیا تھے؟ صیام یوم و افطار یوم، 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن روزہ نہ رکھنا، یعنی 1 دن روزہ رکھ لو پھر 1 دن نہ رکھو، چلو پھر یہ کر لیا کرو اگر تمہارے اندر زیادہ ہمت۔ وقرأ فی کل 7 لیال مرہ، 7 راتوں میں 1 بار قرآن ختم کر لیا کرو بس۔ ولا تزد علی ذلک، اس سے اوپر نہ جانا۔ سمجھائیے؟ 1 دن روزہ، 1 دن ناغا، اور 7 راتوں میں صرف 1 قرآن ختم، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ اب یہ حدیث سامنے رکھیں، دونوں طرف سوچیں۔ ہم تو یہ سوچیں گے ہم سے تو فرائض ہی ادا نہیں ہوتے بھائی، جماعت کی نماز ہی ادا نہیں ہوتی ہم سے، فرض روزے بھی ہم سے نہیں رکھے جاتے۔ افراط و تفریط ہے نا ہمارے اندر تو کمی کی انتہا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے بھی سوچنا ہے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ صحابہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد آ کے نوافل اور مستحبات کی طرف کس طرح دوڑ لگاتے تھے، اور دوسری طرف بھی سوچنا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں ابھی بھی جو فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل میں اتنے یعنی وہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں۔ اور ایسی چیزیں ہمارے بعض تبلیغی نادان ساتھیوں میں ایسی مثالیں ملنے لگتی ہیں۔ پہلے ان کی عمر بھر زندگی گناہوں میں گزری ہوتی ہے، جب تبلیغ کی محنت سے وہ تبلیغ میں لگتے ہیں تو پھر اس طرح لگتے ہیں، پھر اس بری طرح لگتے ہیں، اچھی طرح نہیں، کہ پھر وہ بیوی بچوں کے حقوق بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ ہر وقت چاہتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں
پیچھے بیوی کا جو مرضی ہو، بچی آوارہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ، دونوں طرف سوچنا ہے۔ ایک طرف یہ کہ صحابہ کو دیکھیں فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل کا شوق، ہم سے فرائض ہی ادا نہیں ہوتے، اس طرف بھی سوچنا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل میں اتنے کھپ جاتے ہیں کہ اپنے ساتھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی آنکھ کے ساتھ، اپنے مہمانوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ نہیں، اسلام دین اعتدال ہے، میانہ روی کا درس دیتا ہے، ہم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ آج جوانی میں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، شاید کچھ زیادہ روزے رکھ لیں، شاید کچھ زیادہ ہم کیا کہتے ہیں نوافل پڑھ لیں، لیکن جوانی میں بھی اگر ہم اعتدال کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ جوانی بڑھاپے میں محفوظ رہے گی۔ ہر چیز میں اعتدال ہے، بیوی کے پاس جانا بھی تو عبادت ہے نا، اس میں بھی اعتدال رکھیں، اس میں بھی اعتدال ہوگا تو یہ جوانی بڑھاپے میں بھی کام دے گی۔ نہیں، اعتدال نہیں ہوگا کسی بھی چیز میں تو پھر جا کے بڑھاپا اتنا تنگ کرے گا کہ بندہ کہے گا کاش میں اپنی جوانی اعتدال سے گزارتا۔ اللہ کی ذات ہم سب کو میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا